چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمد یم، ہو جائے مولا حکمراں آمد یم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطور زہرا قائم ٹی وی سے آل محمد اور شعبان المعظم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جشن تہنیت اور مبارکباد تمام ہی لوگوں کو امام زمانہ کی ولادت پر، اور تعارف کراتی چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ تحریم کاظمی صاحبہ، بہت خوبصورت بولتی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے امام وقت کی ولادت کے حوالے سے، اور چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممنون اور مشکور ہوں اس خاص دن میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور یہ بے شک یہ بہترین دن ہے آج کا کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا بند متعال ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اصحاب و انصار میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ولادت امام زمانہ اور ان کے القابات پر کچھ روشنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے تو میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں آج کے دن کے حوالے سے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کا دن ہے، اس حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ وہ منجی عالم بشریت ہے ہمارے امام، اور جب انشاءاللہ تعالیٰ جب امام آئیں گے تو یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس وقت جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس زمین کو عدل و انصاف سے قائم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ گرامی جو جناب نرجس خاتون تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ سجدے کے عالم میں موجود تھے، اور آپ کے داہنے بازو میں لکھا ہوا تھا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام لیے، یہاں تک کہ جب اپنے نام پر آئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا وہ وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا، میرے امر کو مکمل فرما، مجھے ثابت قدمی عطا فرما، اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اور جیسے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کچھ القابات ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہمیں ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے ہمیں ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو المہدی، الحجہ، القائم، المنتظر، صاحب الامر، السید اور امام الثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں، یعنی آپ جو ہیں آپ کی کنیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جو ہے ابو القاسم ہے۔ اور جیسے کہ آپ کے القابات میں ایک ہے المہدی۔ المہدی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی میرا ہم نام ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام محمد ہے۔ اور آپ کو مہدی اس لیے کہا گیا کیونکہ خداوند متعال آپ علیہ السلام کی ایسے پوشیدہ امور کی طرف رہنمائی فرمائے گا کہ جن کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو القائم کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو القائم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام ایک ایسا قیام فرمائیں گے کہ جس کو تاریخ بشریت جانتی ہے، اور آپ ایسا حق قائم کریں گے کہ جسے باطل چھو بھی نہیں سکے گی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا قیام دوسرے قیاموں سے ممتاز ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو المنتظر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو منتظر اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ظہور کا انتظار کرتے رہیں گے تاکہ آپ علیہ السلام تشریف لا کر زمین کو ظلم و جور سے پاک کر دیں۔ آپ کو صاحب الامر کہا جاتا ہے، اور صاحب الامر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وہ امام برحق ہیں کہ جن کی اطاعت کو خدا نے بندوں پر
فرض کیا ہے۔ اور جیسے کہ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان خدا رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ صاحبان امر سے مراد کون ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور آپ کو الحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خدا آپ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے مخلوقات پر اپنی حجت تمام کرتا ہے، اور آپ کے باقی اسماء مبارکہ اور القاب واضح ہے، روشن ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ القائم، آپ کو قائم اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ سوال امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو القائم کیوں کہا جاتا ہے، تو اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہے وہ جب قیام فرمائیں گے، جب آپ کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا اور آپ علیہ السلام کی امامت کے اکثر جو قائلین بھی ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے، تو اس وقت جو ہے آپ کو، یعنی آپ اس وقت قیام کریں گے، اس لیے آپ کو جو ہے القائم کہا جاتا ہے۔ اور امام نے فرمایا تھا کہ ان کی غیبت کے جو دن ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور مدت لمبی ہو جائے گی، تو مخلص لوگ ان کے ظہور کا انتظار کریں گے اور شک کرنے والے جو ہیں وہ انکار کریں گے، لہٰذا امام کا ایک لقب جو ہے وہ القائم ہے۔ لہٰذا یہ مختصر سے القاب جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے امام کے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست۔ اچھا یہ بتائیے کہ امام کی خاصیت ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں۔ جی احسنتم۔ دیکھیں امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے یہ پوچھا کسی نے کہ مولا قرآن مجید میں جو ایک آیت ہے، یعنی پوچھنے والے کون تھے؟ وہ ام ہانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولا، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ جو قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار القنس، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یعنی سورہ تکویر کی یہ جو آیت ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ام ہانی تم نے اچھا سوال کیا، اس سے مراد ایک مولود ہے جو آخری زمانے میں پیدا ہوگا، وہ مہدی اطرت اہل بیت علیہ السلام سے ہوگا، اور لوگ حیران ہوں گے اور آپ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہوں گے، یعنی اس زمانے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ ہدایت یافتہ رہیں گے۔ تمہیں مبارک ہو اگر تم ان کا زمانہ پا سکو، ہر اس شخص کو مبارک ہو جو ان کا زمانہ پالے۔ تو دیکھیں ہم اسی زمانے میں موجود ہیں، اور امام جو ہے ہمارے پردہ غیبت میں، تو ہمیں وہ اعمال انجام دینا چاہیے کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو ہیں تمام انبیاء کے طریقے آپ کے پاس ہیں، یعنی ہمارے باپ جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو لہٰذا کہا جاتا ہے کہ سنت آدم و نوح سے مراد جو ہے وہ آپ کی عمر جو ہے وہ طویل ہونا ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام سے مراد یعنی آپ کی ولادت کا پوشیدہ ہونا ہے اور لوگوں سے دور ہونا ہے، اور سنت موسیٰ سے مراد جو ہے وہ خوف اور تقیہ ہے، اور سنت عیسیٰ سے مراد کہ لوگ آپ کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کریں گے، اور سنت ایوب سے مراد جو ہے کہ مشکلات کے بعد آسودگی ہے، اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد جو ہے وہ تلوار سے جہاد اور خروج کرنا ہے۔ لہٰذا اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو خاصیت ہمیں دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں جو ہے وہ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مہدی موعود ہم میں سے ہوں گے اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 12 امام ہیں، اور ان میں سے 9 میرے بھائی کی نسل ہوں گے، اور اس امت کا مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انہی کی نسل سے ہوگا۔ تو یہ جو ہیں یعنی یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ خبر دی کہ ہمارے بعد جو ہے وہ پردہ غیبت میں ایک امام ہوگا۔ اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد جو ہے وہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، یعنی میرے بیٹے کے بعد کہا کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف زمین کو عدل و انصاف سے قائم کریں گے۔ اور پھر یہ جو ہے یہ تمام خاصیت ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہمیں ملتی ہیں۔
बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आपने बयान फरमाया, बहुत अच्छे अंदाज से। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्योंकि आज विलादत इमाम का दिन है, तो इमाम की गैबत में हमें क्या काम करना चाहिए? जी, देखिए ये बहुत ही अहम सवाल है और जैसे कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के ज़माने में हाँ, जो हम जैसे मुंतज़िर जो हैं, इमाम के चाहने वाले, इमाम के जो मुहिब हैं, अहम ज़िम्मेदारी ये है कि हम जो हैं इमाम वक़्त अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफ़त को हासिल करें। यानी देखिए, आज मैंने जैसे बयान किया था आपके सामने कि बहुत से ऐसे अफ़राद हैं आज हमारे सामने कि जिन्हें इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की वालिदा का नाम तक नहीं मालूम। और कहाँ पैदा हुए, क्या ये पूरा ये कुछ भी नहीं जानते। बहुत ज़रूरी है कि हम इमाम की जो ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, उनकी भी मार्फ़त हासिल करें, ताकि हम इमाम की नुसरत के लिए अपने आप को आमादा कर सकें। लिहाज़ा ये सवाल कि उनकी ग़ैबत में हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, तो एक बहुत अहम तरीन दुआ है इमाम अलैहिस्सलाम की कि खुदावंद मुताल से तो पहले हमें ये दुआ माँगना चाहिए कि खुदावंद मुताल हमें इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफ़त की तौफ़ीक अता फ़रमा। यानी इमाम की मार्फत की हमें तौफ़ीक तलब करना चाहिए खुदावंद मुताल से। और इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी थी उस दुआ को ग़ैबत के दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी ज़माने में एक वक़्त ऐसा आएगा कि जो है इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इमामत के मुनकिर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, मुख़लिस कम होंगे, साथी कम होंगे। यानी ऐसा जो है ज़माना आएगा कि कहा जाता है कि जब इमाम की विलादत के मुतालिक भी जो है वो लोग शक करेंगे और शकूक व शबाहत जो है वो बढ़ जाएँगे। लिहाज़ा कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से कहा गया है कि मार्फत हासिल करना चाहिए और उसके लिए अहम तरीन दुआ ये है कि ग़ैबत के ज़माने में एक तो साबित कदमी का मुज़ाहिरा करना है अपने ईमान पर, और जैसे कि साबित कदमी के हवाले से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब हर कदम-कदम पर गुनाह हैं, तो उस वक़्त आपको क्या तिलावत करना है ज़िक्र इलाही, यानी वो कौन-सा ज़िक्र है? या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ये इस दुआ को अपनी ज़बान से मुअत्तर रखना है। और जो ग़ैबत के दौर में जो सबसे अहम तरीन जो दुआ है, जो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम फ़रमाई थी और आपने फ़रमाया था कि इस दुआ को जो है वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। वो कौन-सी? अल्लाहुम्मा अरिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी नफ़्सका लम अरिफ़ नबिय्यका, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी रसूलका लम अरिफ़ हुज्जतका, अल्लाहुम्मा अरिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। तो कहा गया है ग़ैबत के दौर में कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ की जो है तिलावत करना चाहिए कसरत से, क्योंकि इंसान जो है अगर उसने अपने नफ्स को नहीं पहचाना, तो उसने खुदा को नहीं पहचाना। तो लिहाज़ा ये आज हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पर्दे ग़ैबत में। इस हवाले से मुख़्तसरन मैंने आपके सामने बयान किया। अच्छे तरीके से आपने हमें जो है वो बताया इमाम की हयात के बारे में, और जो मैसेज दिया आपने स्पेशली आखिर में वो भी बहुत खूबसूरत था। तो इसी के साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए बहुत शुक्रिया। ज़हरा को। शबानुल मुअज़्ज़म आले मोहम्मद और शबानुल मुअज़्ज़म में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए काइम टीवी कनाडा। अल्लाह हाफ़िज़।